اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج نہایت دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نون لیگ کا ایک میڈیا ونگ ہے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ آر پار کرتے رہتے ہیں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ادھر ادھر۔ تو انہوں نے آج عمران خان اور خاتون اول کو بڑی بددعائیں دی اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک ویڈیو اس ٹائم گھوم رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کرونا کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں کیا کہا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بھی عمران خان کو بددعائیں دے رہے ہیں کرونا سے، جن کا اپنا ایک باؤجی جو ہے وہ لندن گیا تھا، ان کی دعاؤں سے وہ ٹھیک ہو نہیں رہا، تو ان کی بددعائیں سے عمران خان کو کیا ہونا ہے؟ جب ان کی دعاؤں سے ان کا کھوتا ٹھیک نہیں ہو رہا تو بددعاؤں سے عمران خان کو بہرحال کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو یہ ایک بات میں نے کرنی تھی، میں کھوتے کا لفظ یوز کر گیا جو کہ بہت چھوٹا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میڈیا ونگ پہ یہی باتیں گھوم رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ویور ذرا ایکچول سیاست کی جانب۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب بڑے زبردست قسم کے کارڈز کھیل گئے، اور آج میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ یہ ہوا یہ کہ جیسے میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو سینیٹر تو بنانے کے سارے حامی تھے اور حق میں تھے، لیکن چیئرمین بنانے کے حق میں نون لیگ خاص طور پہ نہیں تھی۔ اس لیے نون لیگ نہیں تھی کہ نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ سینٹ کے چیئرمین بن گئے تو پیپلز پارٹی جو کہ اب دوبارہ پنجاب کے اندر ان ہونا چاہتی ہے، مطلب مزید ان ہونا چاہتی ہے، تو یہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ اسپیس کی صورت کے اندر ان کو مل جائیں گے، اور وہ پنجاب کے اندر دوبارہ کی ظاہری بات ہے کہ سینٹ کا چیئرمین جب ادھر پنجاب کا ہوگا تو وہ جیسے کہ کھل کے کھیلنے کی پوزیشن کے اندر آ جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہوں گے جو نون لیگ کے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں شاید وہ بھی ٹوٹ جائیں اور اگلے الیکشن کے اندر وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیں، بلکہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ تو نون لیگ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اندر پھر میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ پیپلز پارٹی کے بھی دو افراد جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے، ان میں ایک میں نے آپ کو نام لیا تھا رضا ربانی کا اور ایک شیری رحمان کا۔ تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ رضا ربانی اور شیری رحمان نے بھی شیطان پناہ کی پورا کردار ادا کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ایک ان کا دانیال عزیز جو ہے اور ایک وہ چودھری جو ہے ان کا نون لیگ کا، وہ ایک بیان داغ دیتا ہے۔ وہ بیان یہ داغ دیتا ہے کہ جناب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، اس کا زرداری صاحب نے بڑا سخت برا بنایا، اور وہ بلاول کو ڈائریکٹ انہوں نے ہٹ کیا تھا کہ آپ کو مفاہمت کی سیاست کا پتہ لگ گیا ہوگا، یہ وہ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو یہ زرداری صاحب کو بہت سخت برا لگا۔ اچھا، زرداری صاحب اب پیپلز پارٹی بھی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی جو تھی وہ عوامی قوت کے بلبوتے کے اوپر وہ ہوتی رہی، حرکت میں آتی تھی، حرکت کرتی تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ عوام کے اندر اس کی بہت زیادہ وہ تھی۔ لیکن اب پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ایک میڈیا ونگ بنا لیا اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایکسپرٹ قسم کے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، اور جو کہ نون لیگ کا توڑ ہے۔ توڑ کیسے کہ نون لیگ جو ہے یہ، اچھا میں یہاں پہ پھر ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بڑا پیارا گیم یہ لوگ بنا رہے تھے، یعنی کہ یہ ایک ساتھ ملے ہوئے بھی تھے اور نہیں بھی ملے ہوئے تھے، یعنی کہ عوام کے سامنے ایک ساتھ مل گئے تھے اور بیچ میں ملے ہوئے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہے تھے۔ مولانا کے ساتھ دونوں پارٹیاں ہاتھ کر رہی تھیں، اور نون لیگ کی کوشش تھی کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، وہ اپنی حکومت سے کیوں ہاتھ دھو لیں، کیوں استعفے دے دیں؟ پھر سینٹ کے اندر دوسری بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، سینٹ جو جن کی انفرادی حیثیت ہے کہ وہ دوسری بڑی جماعت ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر ان کے ساتھ ایم پی ایز ہیں،
بلوچستان کے اندر ان کے 4 یا 5 MPs ہیں، پھر اس کے بعد صوبہ سرحد کے اندر ان کے جو خیبر پختونخوا اس میں ہیں، اور گلگت بلتستان میں تقریباً ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں، تو وہ کیوں استعفے دے دیں قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلیوں سے، یا کیوں اپنی حکومت کو ڈیریل کریں؟ انہوں نے عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے کہ ہم نے سندھ حکومت کیوں توڑی، ہم نے کیوں استعفے دیے تھے؟ عمران خان کی وجہ سے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آصف علی زرداری کسی بھی صورت میں موجودہ سسٹم کو، بلکہ وہ عمران خان کی حکومت کو بھی گرنے نہیں دے رہے، نہ وہ دیں گے گرنے اور نہ وہ دے رہیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ نون لیگ نے کوشش کی کہ جناب کسی طریقے سے یہ ہو جائے، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ اب تو ہماری دال گل نہیں رہی، انہوں نے، اور یہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے چیئرمین کی اس پہ لے کر آئیں گے، تو انہوں نے یہ جو تھا رضا ربانی کے ساتھ مل کے یہ گیم کھیلا، اور یہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو تقریباً 100% یہ بات پتہ لگ گئی۔ جب 100% یہ پتہ لگی تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی ان کی بے عزتی کی، اور مریم صفدر کو شٹ اپ کال کی۔ جب اس نے کہا کہ میں آپ کو باپ کی طرح سمجھ رہی ہوں یہ وہ، تو اس کو شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ بچی ہیں اور بچی بن کے رہیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ مت کریں۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کے الفاظ تھے۔ اب جو آئندہ کا مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں، میں ذاتی اپنی بات کروں گا، اس کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ کسی نہ کسی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مائنس فائنس کے فارمولے کے اوپر وہ کر کے اور پیسے واپس کر کے، جو ایک اطلاعات آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 65 ارب روپے واپس کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے، قومی خزانے میں جمع کرنے کے لیے، لیکن وہ انڈر دا کور ہوگا، اور وہ مطلب یہ کہ پیسے بھی دے دیں گے لیکن نام بھی کسی کے نہ ہے، وہ کسی تھرڈ پارٹی کے توسط سے پیسے آ جائیں گے، اور یہ جسے کہتے ہیں جسے پلی بارگیننگ کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا گیم ہونے لگا ہے۔ اور جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ نواز شریف نااہل، اور ساتھ میں مریم صفدر بھی فی الحال جو ہے وہ نااہل ہے، اور نون لیگ کے اندر اگر ہم کسی کا وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید حمزہ شہباز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کھیلتا رہے۔ کیوں کھیلتا رہے؟ کیونکہ بہرحال حمزہ شہباز جو ہے وہ کرپشن تو ان سب نے کی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی سوجھ بوجھ تھوڑی بہت رکھتا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک اور تصویر بنتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر جب یہ تصویر کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جب میں اس کے اوپر پوری اپنی تحقیقات کر لوں گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ سے بات کروں گا کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کن صورتوں میں ہوگا، اور کون کروائے گا، اور اس کے اندر گارنٹی کس کی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی، یعنی کہ جب یہ چیز ہو جائے گی یا ہونے والی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ سے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں ذرا جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کی طرف۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان سے جب بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کہنا کیا شروع کر دیتے ہیں، فاطمہ جناح کو بیچ میں لے آتے ہیں، محترمہ فاطمہ مادر ملت کو، قائد اعظم کو، اور اس طرح کے لیڈروں کو وہ اپنے کیس کے اندر درمیان میں لے آتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا نون لیگ کے لوگوں کا، کرپشن کا، جس کو حدیبیہ پیپر مل کہتے ہیں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس تھا وہ یہ کہہ کے بند کر دیا کہ اس کے اوپر ٹائم ہو گیا، اور اس کو، اور اسی وقت یہ پیمرا کے چیئرمین کو بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو میں نے کیس بند کیا ہے یہ میڈیا کے اوپر نہیں آنا چاہیے، اگر میڈیا پہ آیا تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ آج وہی قاضی فائز عیسیٰ عدالت کے اندر کہتا ہے کہ جو آپ میرا ٹرائل لے رہے ہیں، یہ جو میرے کوڈ وہ ٹی وی کے اوپر لائیو دکھایا جائے۔ لائیو کیوں دکھایا جائے؟ کیا آپ اتنے وہ ہیں گے کہ آپ کی ہر چیز لائیو دکھائی جائے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ اپنے آپ کو، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو لائیو دکھا بھی دیا جائے تو عدالت کی ایک زبان ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، وہ جو ہے، جو پاکستان کا جو 70% طبقہ ہے جن کو میں کم تعلیمی یافتہ کہتا ہوں، وہ اس لینگویج کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔
یعنی کہ آپ کے سامنے ایک عدالت کا جو اہلکار ہوگا، جو 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 ریڈر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اگر آپ کے گھر کا پتہ لکھے تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے کہ اس نے کیا لکھا، شرقن غربن مشرقین مغربین، پتہ نہیں وہ کیا کیا لکھتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اٹارنی جنرل نے اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو، لیکن یہ اس پہ بضد کیوں ہے؟ اور یہ کہتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو میں اس ملک کو چھوڑ دوں گا. یعنی کہ کھاؤ پیو دناؤ کرپشن کرو، چوری ڈکیتی سارے کام کرو، اور اس کے بعد تم ملک چھوڑ دو. جب تم پہ کیس بننے کا وہ ہو تو تم جناب نوکری چھوڑ کے ملک چھوڑ دو. یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ دراصل یہ قانون بنایا ہی ان لوگوں کے لیے، اور انہی لوگوں نے اس قانون کو، اس معاشرے کو پنپنے ہی نہیں دیا. اور یہی وہ سوچ ہے جو وہ جو نواز شریف اور زرداری ہیں، انہوں نے یہ 35 سے 40 سال کے اندر بلڈ کی ہے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. اور یہی وہ سوچیں ہیں. یعنی کہ آپ ایک نیچے سے دیکھنا شروع کر دیں، ایک چپراسی سے لے کے پاکستان میں 3 محکمے ایسے ہیں گے کہ جو تنخواہ جو ہے وہ بینک پہ رکھتے ہیں، اور جو گھر کے گزارے کے پیسے ہوتے ہیں وہ آ کے رشوت کی صورت میں وصول کرتے ہیں. اس میں ایک پٹواری ہیں، ایک پولیس والے ہیں، اور ایک جو ہیں یہ آپ کے واپڈا والے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ کرپشن کے اندر یہ بڑے بڑے میں نے نام لیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی پٹواری کے پاس چلے جائیں، یا پٹوار خانے، یعنی کہ جو ایک پٹوار خانہ بنا تھا کہ جناب کرپشن پہ قابو، وہ پٹوار خانہ سب سے بڑا کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے. ہر ایک کے پاس ٹچ فون ہے گا اور اس نے کان سے لگایا ہوا ہے. اب بندہ اس سے پوچھے کہ یار آپ نوکری کر رہے ہیں، فون کان سے کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ فون کان سے اسی لیے لگا ہوا ہے کہ ہاں جی فلانا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے اندراج کرانا ہے، نہیں کرانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یعنی کہ وہ ٹوٹل کام جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر اور ٹچ فون کے اوپر ہو رہا ہے. میں آج ایک بات اپنے یاروں دوستوں سے بھی کرتا رہتا ہوں، اور ویسے بھی میں کرتا، تو آج میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ کم از کم سرکاری اوقات کے اندر اور سرکاری افسران کے اوپر یہ موبائل فون کے، یہ خاص طور پہ جو ٹچ فون ہے، اس کی پابندی لگا دی جائے. جیسے کہ پاکستان کے اندر کچھ محکمے ایسے ہیں، مثلا میں بڑی بات کیا بتاؤں آپ کو کہ پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے اندر دفتری اوقات کے اندر کیمرے والا فون بھی منع ہے. یعنی کہ یونٹ کے اندر یا دفتر کے اندر، یا جسے کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیمرے والا فون، ٹچ فون تو بہت بعد کی بات ہے، یعنی کہ صرف کیمرے والا فون بھی انہوں نے منع کیا ہوا ہے. اور باقاعدہ بڑی سخت قسم کی چیکنگ ہوتی ہے، اور کوئی بھی افسر یا نیچے سے نچلا طبقہ بھی، یعنی کہ سپاہی سے لے کے میجر جنرل تک، وہ ٹچ فون اور یہ دوسرا فون نہیں لگے. تو یہی پابندی دوسرے محکموں پر بھی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ کرپشن پہ قابو پانے کے اوپر بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کرپشن کا اور کرپشن کی پیداواروں کا، کہ ایک پولیس کا انسپیکٹر، جو ایک تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ لیکن ذرا باہر نکل کے اس کی صرف گاڑی دیکھ لیں آپ. پھر اس کے جیب میں پڑا ہوا وہ ٹچ فون ضرور دیکھیں، جو موبائل فون ہے گا، کہ وہ کتنے ہزار کا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی والی بات کروں گا کہ یہی وہ سوچ ہے جو ان لوگوں نے پروان چڑھائی کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے. اور اسی سوچ کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے. اب آخر میں وہ بات ایک دوبارہ کر دوں آپ کو، پھر کبھی ہو سکتا ہے اس کا موقع نہ ملے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان اور خاتون اول کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. انہوں نے جب گلثوم نواز بیمار تھی تو میں نے خود عمران خان کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اس وقت تو پیپل اس کی پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کی بیماری کے اوپر، کوئی بھی شخص بیمار ہے، ہم تو اس کو بھی کہتے رہیں گے صحت یاب ہو گئے تو واپس آ جاؤ، لیکن کیا کریں، ہم تو اسحاق ڈار کے بارے میں بھی کہتے رہیں کہ یہ کون سا بیمار ہے. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا ٹیسٹ ریئل کرایا، اصل میں ٹیسٹ کرایا تو اس میں کرونا پازیٹیو آ گیا. لیکن جو باؤ جی نے ٹیسٹ کرایا تھا نا، جس میں پلیٹلیٹس کم ہو رہی تھی، وہ امپائر کے ساتھ مل کے وہ کرایا تھا. پتہ نہیں کس کا ٹیسٹ تھا جو باؤ جی کے نام پر ہو گیا ہوگا کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے.
اور آخر میں وہی والی باتیں آپ سے ضرور آج دوبارہ کروں گا، بلکہ روز ہی کرتا ہوں، کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، پاکستان سے، ہمارے پاکستان سے ان افغانیوں کو اب چلا جانا چاہیے، اب ان کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ قومی خزانے کے اوپر، ہماری پارلیمنٹ کے اوپر، ہمارے عوام کے اوپر ایک ایکسٹرا 30% کا بوجھ ہے، اور ہر پارٹی کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ 30% جو خواتین ہیں ان کو ٹکٹ دیا کریں، اور ان کو پابند کیا جائے، تاکہ اگر یہ مریم اورنگزیب کی طرح کی جو عورتیں اگر یہ بھی اگر الیکٹ ہو کر آئیں تو کم از کم کسی اور کو سلیکٹڈ کا تانا دیتی ہوئی بھی اچھی لگیں، ویسے تو یہ خود بھی سلیکٹڈ ہی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ باؤ جی کب آؤ گے، تو میری پھر یہ مطلب میں روزانہ یہ میں نے اپنا ٹرینڈ بنانا ہے اب، کہ آپ کو نون لیگ کا کونسلر لیول کا یا کسی بھی لیول کا MNA MPA کسی بھی لیول کا کوئی بندہ اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے تو یہ ضرور پوچھیں کہ باؤ جی کب آ رہے ہیں۔ تو ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔